बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरत रैन बख्श। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, रोज़ जो है वो हेल्थ टॉक के साथ हम नए टॉपिक को लेकर आते हैं और हर वीक हमारा यही कोशिश होती है कि जो भी टॉपिक हो वो आपकी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हो और यहाँ बैठकर हम आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हों। हेल्थ टॉक का मकसद ये होता है कि हम आपकी हेल्थ के ऊपर बात कर रहे होते हैं, आपकी सेहत के ऊपर बात कर रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारी सेहत के लिए नागुज़ीर होती हैं और हम वो अपना रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं और हमें पता नहीं लगता कि वो हमारी सेहत के लिए कितना नुकसान दे रही होती है। तो यहाँ पर बैठकर जो है वो हम आपको बता रहे होते हैं प्रोग्राम के थ्रू आउट कि कौन सी चीज़ आप लोग के लिए अच्छी है और कौन सी चीज़ आप लोग के लिए बुरी साबित हो सकती है। तो प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि यहाँ पर नए नए टॉपिक लेकर आते हैं, हम नए नए मौजू लेकर आते हैं, नई नई बीमारियों को उजागर करते हैं कि कौन सी बीमारी से क्या रिलेट हो सकता है और कौन सी बीमारी से क्या चीज़ रिलेट करके आप अपनी रेमेडीज़ कर सकते हैं और अपनी प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो यहाँ पर बैठकर जो है वो प्रोग्राम को के थ्रू आउट हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। और आज जो मैं मौजू लेकर आई हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट मौजू है, थोड़ा सा जो है वो ऐसा मौजू है कि अमूमन हम देख रहे होते हैं कि पुलिस लाइन के अंदर भी डॉक्टर्स मौजूद होते हैं और वहाँ पर पुलिस की सर्जरीज भी होती है, यानी उनको इंजरीज आ जाती हैं तो उनको कैसे कवर किया जाता है, कैसे फर्स्ट एड दी जाती है। और साथ ही साथ जो अताई डॉक्टर जो कि बेशुमार हमारे मुल्क के अंदर भर चुके हैं और हर गली कूचे के अंदर आप देखें कि अताई डॉक्टरों की भरमार लगी भी है, तो उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उनको कैसे जो है ना लगाम डाली जा सकती है, उन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। साथ ही साथ थोड़ी सी डाइट प्लान्स के ऊपर भी बात करेंगे कि जो अमूमन हम लोग जो है रोज़मर्रा की अशिया खा रहे होते हैं या डाइटिंग की तरफ जिनका रुझान होता है उनको किस तरीके से जो है वो लेकर चलना चाहिए अपने प्लान्स को और अपना जो एक प्रॉपर डाइट प्लान है उसको कैसे बनाना चाहिए। तो आज पूरा जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है वो इसी बेसिस पर होगा और इसी के ऊपर जो है वो हम बात करेंगे। तो मेरे साथ जो है प्रोग्राम के अंदर प्रोफेशनल डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। जो आज मेरे साथ मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर मोहम्मद सलीम जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं, मेडिकल एक्सपर्ट के अंदर भी काम कर रहे हैं, सिंध हेल्थ कमीशन के अंदर होते हैं। आपको वेलकम करूंगी। और दूसरी जानब जो मेरे साथ डॉक्टर मौजूद हैं वो डॉक्टर रुबाब है जो कि पेशे से न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आपको भी वेलकम करूंगी डॉक्टर रुबाब। अच्छा, ये जो जितने भी मौजू हम लोग लेकर आते हैं नाज़रीन, वो ऐसे मौजू होते हैं जो कि आप लोग से रिलेट करते हैं, यानी आप लोग की ज़िंदगियों से रिलेट करते हैं। और आजकल आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंटल बेसिस हो रहे हैं, यानी बहुत सारे जो नौजवान हैं या जो भी बाइक चला रहे होते हैं या कार ड्राइव कर रहे होते हैं तो बहुत रैश ड्राइविंग हो रही होती है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर एक्सीडेंट का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम होती है। जब ख़तरनाक हद तक वो एक्सीडेंट चला जाता है तो उनके फेस का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है और ऐसी सूरत हाल के अंदर वो किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, शनाख्त कैसे होती है, वो तमाम अमल को जो है वो हम आज ये प्रोग्राम के थ्रू आउट आपको बताएंगे कि बेसिकली प्रोसीजर होता क्या है। सबसे पहले तो डॉक्टर सलीम आपकी तरफ आऊँगी। माशाल्लाह आप सिंध हेल्थ कमीशन के अंदर होते हैं और जैसे कि मैंने बात की कि मुल्क के अंदर हम देख रहे हैं कि अताई डॉक्टरों की भरमार हो चुकी है और गली गली कूचे कूचे के अंदर जो है वो क्लिनिक्स खुले में डिफरेंट तरह के जो है वो क्लिनिक्स चलाए जा रहे हैं, चाहे वो डेंटल के ऊपर बात करूं या वो हम नॉर्मल फिजिशियन की बात करूं या कोई एक्सपर्ट की बात करूं, यानी हर कैटेगरी आपको मिलेगी वहाँ पर। तो किस तरीके से इस प्रोसीजर को पकड़ा जाता है, कैसे जो है वो ऑपरेशन किए जाते हैं? देखिए, हम वहाँ पर इलाके पुलिस की मदद से जाते हैं और जाकर उन क्लिनिक को चेक करते हैं। वहाँ पर जो अताई डॉक्टर बैठे रहे, ज़ाहिर है उनके पास कोई डिग्री नहीं होती और वो कोई भी किसी किस्म का भी वो एविडेंस हमें नहीं देते, ना पीएमडीसी है ना कुछ है। बहुत सारे उन्होंने जाली पीएमडीसी बनाए हुए हैं, तो उनसे जाके हम पूछते हैं, मालूम करते हैं। जब वो नहीं देते हैं तो फिर मजबूरन हमें उनकी क्लिनिक सील करना पड़ती है। तो सील करने का जो प्रोसीजर होता है ये कब होता है, यानी सर्टिफिकेट भी उनके पास मौजूद होते हैं? मैंने तो काफ़ी डॉक्टर्स को ऐसे भी देखा जिनके पास सर्टिफिकेट्स भी मौजूद होते हैं और बाकायदा उन्होंने जो है वो लगाए भी होते हैं जो है फ्रेम करके कि भाई ये हमारा सर्टिफिकेट है और हम यहाँ से सर्टिफाइड हुए हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है वो जाली डॉक्टर ही होते हैं, लेकिन अपनी आइडेंटिफिकेशन उन्होंने मजबूत की हुई होती है। फिर कैसे किया जाता है? ये देखिए, वो जो लगाए हुए होते हैं वो सब उन्होंने बनाए हुए होते हैं, पीएमडीसी से रिलेटेड नहीं होते, वहाँ से रजिस्टर्ड नहीं होते। अब किसी और का एमबीबीएस की डिग्री है, उस पर अपना नाम लिख लिया, उसकी फोटो कापी कराई। आजकल तो बहुत सारे तरीके हैं कि वो बिल्कुल ओरिजिनल लगता है, वो लगा लिया, लेकिन जब उसको आप वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई नहीं होगा। पीएमडीसी की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो वो पीएमडीसी बता देगी वेबसाइट कि ये हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है। अच्छा, अपने बारे में कुछ बताएं कि कहाँ से स्टार्ट किया, पहले कहाँ पर थे, फिर उसके बाद क्या क्या चीज़ें की? मैं तकरीबन 20 से 21 साल जो है वो मेडिको लीगल डिपार्टमेंट में रहा हूँ। पहले मैं मेडिकल एमएलओ था, फिर सीनियर एमएलओ रहा, फिर मैं एडिशनल पुलिस सर्जन कराची से रिटायर हूँ। अच्छा। उसके बाद अभी मैंने रिसेंटली सिंध हेल्थ कमीशन ज्वाइन किया है, आजकल मैं वहाँ काम कर रहा हूँ।
ٹھیک ہے. تو اب جو کام کر رہے ہیں یعنی سندھ میڈیکل ہیلتھ کمیشن کے اندر جو آپ کام کر رہے ہیں وہاں پر ایز اے میڈیکل آپ ایکسپرٹ کام کر رہے ہیں, وہاں پر اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ یعنی صرف ٹیم کے تھرو آؤٹ چھاپے مارے جاتے ہیں جگہ جگہ پر, یعنی ملک کے دیگر شہروں میں بھی اور کراچی کے شہروں میں کیا ریشو پایا جاتا ہے, کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے, جو کویکس ہیں, جو ڈاکٹر نہیں ہیں, جنہیں جعلی ڈاکٹر کہا جائے, جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اور ہر علاقے کے اندر اگر جو صحیح ڈاکٹر ہے, مستند ڈاکٹر ہے, ڈگری یافتہ ہے, وہ 2 ہوں گے تو یہ 10 ہوں گے. تو ریشو اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے. ریشو اور اگر کراچی کی بات کریں تو کتنا ریشو دیکھ رہے ہیں؟ کراچی میں بہت زیادہ ہے, ہر علاقے کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اچھا, یعنی بہت زیادہ. تو کیا ڈیفیکلٹیز فیس آتی ہیں, کس طریقے سے ان کو ٹیکل کرتے ہیں, کس طریقے سے لے کر چلتے ہیں؟ بہت ساری ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں, کیونکہ شور شرابہ کرتے ہیں, لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں, ہنگامہ کرتے ہیں, بہت ساری پرابلم. اس لیے ہمیں پھر علاقہ پولیس کو ساتھ رکھنا ہوتا ہے. پولیس کو انٹر لنک کیسے کیا جاتا ہے؟ پولیس کو کب بتایا جاتا ہے کہ بھائی ہمیں یہاں چھاپا مارنا ہے, یہاں پر ہم نے انکوائری کرنی جانی ہے, اور اس طریقے سے اس جو ہے وہ کہتے ہیں نا کلینک کو سیل کرنا ہے ہم نے؟ وہ جو ہمارے ڈپٹی میڈیکل ڈائریکٹر اور اسسٹنٹ میڈیکل ڈائریکٹر ہوتے ہیں, وہ پولیس سے رابطے میں ہوتے ہیں, اور DIB برانچ کے تھرو جو ہے وہ اس علاقے تھانے سے SHO کو وہاں سے پابند کراتے ہیں. پھر وہ ہمیں اپنے موبائل دیتے ہیں, نفری دیتے ہیں ساتھ, پھر ہم جاتے ہیں کلینکس پر. صحیح ہے. ڈاکٹر رباب آپ کی طرف آؤں گی, پہلے بھی آپ آ چکی ہیں ماشاءاللہ, اور اسی طریقے سے ہم لوگ نے بات کی تھی کہ جو ڈائٹ پلانس ہوتے ہیں وہ عموماً ہونے کیا چاہیے, کیونکہ عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ گھر کے اندر جو کامنلی لوگ ڈائٹنگ کے اوپر آ جاتے ہیں وہ لوگ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ سارا دن بھوکا رہنا, معدے کو خالی رکھنا, یہ بھی ایک زیادتی ہے. اور اس طریقے سے اگر ہم لے کر چلیں گے اپنی ڈائٹ پلانس کو تو اس سے بہت زیادہ انٹرنلی ویکنیس بھی ہوتی ہے اور ڈیفیکلٹیز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. تو ایک پراپر ڈائٹ پلان کیا ہونا چاہیے؟ جس طرح سے ابھی بات ہو رہی ہے کہ میڈیکل ڈاکٹرز کی طرح ان کی فیلڈ میں جس طرح کویکس ہیں, جس طرح یہ بتا رہے ہیں, اسی طریقے سے نیوٹریشن کی فیلڈ میں بھی بہت سارے کویکس اس طرح سے آ گئے ہیں کہ جو آن لائن ریکمینڈ کر دیتے ہیں چیزیں, فٹنس ٹرینرز ہیں وہ کر دیتے ہیں ریکمینڈ, اور لوگ ان کو فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے بہت ساری فیٹ ڈائٹس کو وہ ڈیولپ کر لیتے ہیں, جن سے آج کل آپ کو میں نے پچھلی بار بھی بتایا تھا کہ بہت کامن ہے کیٹو ڈائٹ آج کل چل رہی ہے. یہ چیزیں آپ اپنی ڈائٹ میں اپنا مین جو نیوٹریشن کا سورس ہے وہ آپ ختم کرتے چلے جاتے ہیں. اس کی وجہ سے بہت سارے مسئلے آج کل جو ہے وہ بن رہے ہیں. تو میں نے تب بھی بتایا تھا, اب بھی بتاؤں کہ آپ کی پلیٹ کلرفل ہونی چاہیے, آپ کی پلیٹ میں ہر چیز ہونی چاہیے, کاربز ہونے چاہیے, پروٹینز ہونے چاہیے, فیٹ ہونا چاہیے, کچھ بھی چیز کو نکالنا نہیں ہے ڈائٹ سے. تو یہ چیز بہت انپورٹنٹ ہے, میں ہر دفعہ ہمیشہ کہتی ہوں, سب کو کہتی ہوں. اچھا, جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ کویکس ہوتے ہیں, اور اس طریقے سے یوٹیوب چینلز پہ بھی بہت سارے میں نے دیکھے کہ آئے روز کوئی نہ کوئی جو ہے وہ نیوٹریشن بن کے بیٹھ جاتا ہے, اور وہاں پہ جو ہے نئی نئی چیزیں بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ یہ کھا لیں, یہ کھا لیں, یہ ڈائٹ پلان لے لیں, اور ڈفرینٹ طرح کی چیزوں کو انٹروڈیوس کرا رہے ہوتے ہیں. تو کیا وہ بہتر ثابت ہو سکتی ہیں لوگوں کے لیے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں, یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میں بھی خود دیکھتی ہوں, تو جب بھی موبائل پکڑو تو کوئی نہ کوئی نئی چیز انٹروڈیوس ہوئی ہوتی ہے. ہماری سیلیبریٹیز انٹروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں, ایگزیکٹلی وہ اپنی لائف ایکسپیرینس کو شیئر کر کے نا لوگوں کو بتا دیتے ہیں, اور ایک وہ کہتے ہیں نا پرسنالٹی ہے لوگوں کے لیے, تو وہ بڑی اٹریکٹ بھی کرتی ہے. انہیں فالو کرتے ہیں لوگ کہ بھائی یہ کر رہی ہے اور اس کا ویٹ کم ہو رہا ہے اس چیز, تو ہم یہ کریں. لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ اپنے باقی ہیلتھ ایشوز کو کیسے ڈیل کر رہی ہے. ہمیں تو صرف ایک پازیٹیو سائڈ نظر آ رہی ہے کہ اس نے ویٹ لاس کر لیا, کوئی بھی سیلیبریٹی ہے, کوئی بھی جن کو لوگ فالو کر رہے ہیں. تو اب آج کل بڑی کامن چل رہی ہے, کسی ایک نام نہیں لوں گی پر کسی نے بڑا کہا تھا واٹر میلن ڈائٹ, ایک انہوں نے چلائی تھی, کتنے نقصان دہ. آپ ایک ہیلدی پرسن کو کہنے کہ صرف واٹر میلن ڈائٹ پہ آپ اس چیز کو پروموٹ کریں ایک نیشنل ٹیلی ویژن پہ, بڑی غلط چیز ہے. کافی لوگوں نے کیا بھی ہوگا ڈیفینیٹلی, اور پھر ان کے جو بھی ہیلتھ آؤٹ کمز ہوں گے وہ انہیں کو فیس کرنے پڑے ہوں گے. اس کے علاوہ ایک اور سیلیبریٹی ہوں, انہوں نے کہا کہ جب میں ناشتہ نہیں کرتی, میں صرف اٹھ کے بلیک کافی پیتی ہوں, اور میں اس لیے ویٹ کنٹرول میں رہتا ہوں, میں روٹی چاول نہیں کھاتی. تو آپ لوگ روٹی چاول چھوڑ دیں, آپ کا ویٹ کم ہو جائے گا. تو یہ بھی بہت غلط پریکٹس ہے. یہ بھی حالانکہ یہ چیز ہماری باڈی کے لیے نیسیسری چیز ہے, اور کسی بھی ڈائٹ کے اندر یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. جیسے کہ ہمارا کانسیپٹ بنا ہوا ہوتا ہے نا کہ بوائل رائس آپ نے نہیں کھانے, اور جو ہے وہ براؤن رائس کی طرف چلے جائیں, بلکہ رائس تو اپنی ڈائٹ سے نکال ہی دیں بعض وقت. تو اس طریقے سے بھی آتی ہے. پورشن سائز بہت میٹر کرتا ہے. آپ نے کھانا سب کچھ ہے, لیکن پورشن سائز میٹر کرتا ہے. اور کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں بنانے کے, جیسے فیٹ کے اماؤنٹ کو کم رکھیں اپنی ڈائٹ میں, اور پورشن آپ کے ایگزیکٹ جو ہیں وہ ہونے چاہیے, بیلنسڈ ہونے چاہیے. تو یہ چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں بہت زیادہ. ٹھیک ہے. اچھا, یہ چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں, لیکن بہت ساری میں نے سچویشن کے اندر ایسا بھی دیکھا ہے کہ جب ڈائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں لوگ تو ایکسرسائزز کو بھی ساتھ رکھتے ہیں, اور ایکسرسائز بھی ہو رہی ہوتی ہے, ڈائٹ پلانس بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں. تو ایسی سچویشن کے اندر انٹرنلی بڑی ویکنیس ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ ڈائٹنگ اپنے حساب سے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چھوڑ دیا, یہ نہیں کھانا, یہ نہیں کھانا. تو وہ بہت سارے گیپ آ جاتا ہے, اور پھر کھانے کے وقتوں میں بھی بہت زیادہ گیپ آ جاتا ہے. اس کی وجہ سے باڈی ویٹ تو گرتا ہے, لیکن انٹرنلی پرابلمس ہو رہی ہوتی ہیں. تو کیا انٹرنلی پرابلمس کو فیس کرنا پڑتا ہے؟
کہ وہی وائٹامن لاس آپ کا بہت سارا ہو جاتا ہے, منرل لاس ہو جاتا ہے آپ کی باڈی میں, آپ کے آرگنس کو صرف سب چیزیں چاہیے فنکشن کرنے کے لیے. جب آپ یہ پرووائڈ نہیں کریں ڈائٹ میں تو آپ کو انٹرنل ویکنیس ہوگی, آپ کا جو فنکشن باڈی کا خراب ہوگا. اور جب آپ کی جو پر ڈے کیلوری ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی پہ بہت ڈپینڈ کرتی ہے. آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ, آپ کی کیلوری ریکوائرمنٹ اتنی زیادہ ہوگی. تو ایسا نہیں کہ آپ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو بڑھا دیں, آپ بہت زیادہ جم کریں, بہت زیادہ واک کریں, لیکن آپ کی جو کیلوری ریکوائرمنٹ ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنی آپ کو پر ڈے ریکوائرڈ ہے, تو پھر آپ کو ویکنیس ہوگی. یعنی کیلوریز گرنا شروع ہوں گی تو شوگر بھی لاس ہوگی اور اس کی وجہ سے چکر آنا, بی پی لو ہونا, یہ سب کامنلی جو ہے وہ ہوگا. یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ڈائٹ پراپر ہوگی تو پھر آپ یہ نہیں ہوتا کہ ویٹ زیادہ بڑھنے کے چانسز نہیں ہوتے, بلکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ویٹ کنٹرول ہوتا ہے, لیکن ایک پورشن وائز اگر آپ کھا لیں تو اس سے آپ کی بڑی بہتری ہو جاتی ہے. اچھا, اگر ڈائٹ کی بات کی جائے, جس کہ نارملی اگر میں پراپر ڈائٹ کی بات کروں کہ اگر ایک ہیلدی پرسن ہوں اور اگر ہیلدی پرسن اس نے اپنی ڈائٹ کو بھی ویسے لے کے چلنا ہے تو کیا ڈائٹ لے کے چلیں؟ دیکھیے وہی والی بات ہے, آپ کے کاربس بہت امپورٹنٹ ہونے چاہیے. 3 ٹائم میں 2 ٹائم آپ کے کھانے میں لازمی ہونے چاہیے. کاربس کیا ہماری روٹی اور چاول. آپ ناشتے میں بریڈ لے لیں, سادی روٹی لے لیں, دوپہر کا میں نے تب بھی کہا تھا آپ اسکپ کر سکتے ہیں, اس میں آپ ویجیٹیبلس اپنی ایڈ کریں ڈائٹ میں. بہت زیادہ بھوکے رہنے کے بجائے آپ ویجیٹیبلس اور فروٹس کو ایڈ کریں اپنی ڈائٹ میں. روٹی چاول بالکل نہیں چھوڑنے, وہ ہونے چاہیے آپ کے کھانے میں, اور رات کے کھانے میں تو لازمی ہونے چاہیے. اس پر کوانٹٹی آ جاتی ہے. اب روٹی کا جو ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے وہ پورے ایک توے کے سائز کی روٹی ہوتی ہے اور بہت موٹی چپاتی ہمارے اس میں ہوتی ہے, لیکن جو اسٹینڈرڈ سائز ہے وہ آپ کے ہاتھ کے برابر 7 انچز کی چپاتی ہوتی ہے. تو اس کی 80 کیلوریز اس میں ہوتی ہے, 15 گرامس کا ایک پیڑا ہونا چاہیے. یہ بڑی کیلکولیٹڈ باتیں میں بتا رہی ہوں, یہ ہوں گی, آپ کا پیٹ بھی بھرا ہوا ہوگا, اس کے ساتھ آپ دال ہے, سبزی ہے, سیلڈ ہے, آپ فل فیل کریں گے اس پلیٹ کے ساتھ جو میں بتائی ہے ابھی. تو آپ کی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, یہ آپ کو ایک ڈائٹیشن, ایک نیوٹریشنسٹ کی بتا سکتی ہے کہ آپ کی روٹی کا سائز کیا ہونا چاہیے, کتنی پتلی ہونی چاہیے. اگر آپ موٹی موٹی ایک چپاتی کھائیں گے تو صحیح کہا آپ نے کہ توے کے حساب کی روٹی کھائی جاتی ہے, اور اس سے چھوٹے بناؤ نا تو وہ کانسیپٹ آتا ہے یہ تو تم نے اتنے سے پھول کے بنا لی ہے, اور یہ تو جو ہے ایک اور کیا کھاؤ گے, اس کو پیٹ کیا بھرے گا. کہ ہم تو بریڈ کھا رہے ہیں, اب ہم براؤن بریڈ کھا رہے ہیں, لیکن اس کے ہم 4 سے 5 پیس کھا رہے ہیں, بٹ ہمارا ایک جو بریڈ کا پیس ہے وہ ہماری ایک چپاتی کی کیلوریز کے ایکول ہوتا ہے, دیٹ از 80 کلو کیلوریز. تو یہ کانسیپٹ, یہ چیزیں ہمیں نہیں پتا, اور ہم اپنی طرف سے ایک ڈائٹ فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ دن میں ہم پورا دن بریڈ کھا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں روٹی تو چھوڑ دیں, پھر ہم بریڈ کھا رہے ہیں, پھر بھی وزن کنٹرول نہیں ہو رہا ہمارا. تو یہ تھوڑی سی مسکنسیپشن لوگوں کی. تو براؤن بریڈ کے اندر بھی یہ کیلوریز ہوتی ہیں یا اس میں کم ہوتی ہیں؟ نہیں, کیلوریز سیم ہوتی ہیں, 80 کیلوریز. تو فائدہ تو کوئی بھی نہیں ہے ہوتا نا فائبر. اگر فائبر نہیں ہوگا, وائٹ فارم میں جائیں گے تو پھر اس سے اور مسئلے ہوں گے, کانسٹیپیشن ہو جائے گی آپ کو, اس سے اور ڈفرینٹ ایشوز ہو, ڈائجیشن کے ہونا شروع ہو جائیں. صرف ایشوز کا ڈفرینس ہو سکتا ہے, باقی کوئی اور ڈفرینس نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر سلیم, آپ کی طرف آؤں گی. جس طریقے سے آپ نے بتایا تھا کہ میں پولیس کے اندر بھی جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دے چکا ہوں, اور وہاں پر بھی جو ہے میں نے جو ہے ایز اے سرجن کے طور پر کام کیا ہے, تو وہاں پر کیا ہوتا تھا, یعنی جو آفیسرز ہوتے تھے وہ زخمی ہو جائیں یا ان کو کوئی چوٹ لگ جائے تو فرسٹ ایڈ کیسے دی جاتی تھی؟ دیکھیے میں تو میڈیکو لیگل ڈپارٹمنٹ میں رہا ہوں, تو میڈیکو لیگل ڈپارٹمنٹ میں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جو بیچارے ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو جاتے ہیں, یا جو اسالٹ جھگڑے کے کیس ہوتے ہیں آپس کے وہ ہوتے ہیں, یا ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں جو فائرنگ کی, ایکسیڈنٹ کی, یا دوسرا کوئی اس سے اس کی موت واقع ہو جائے, یا پوائزن, جس میں آئیڈینٹی ختم ہو جائے. آئیڈینٹی ختم ہوتی ہے وہ تو پھر جو ڈیکمپوز باڈیز ہوتی ہیں 8-10 دن پرانی ہو تو وہ ڈیکمپوز ہو جاتی ہے, یا ایسی باڈی ہو جو 1 مہینے بعد 1.5 مہینے بعد کہیں سے ملی ہے, اب وہ اس کے ٹیشو ختم ہو جاتے ہیں, ہڈیاں ہوتی ہیں سر, اسکیٹلائز ہوتی ہے باڈی, وہ ان نون ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں جن کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے پھر آج کل تو بڑا آسان سسٹم ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں, ان کی بونس وغیرہ اور ان کے دانت جو ہے ٹیتھ وہ ڈی این اے کے لیے بھیج دیتے ہیں, پھر وہ جو کلیم کرے گا اس کے بلڈ کے لیتے ہیں, اس سے پھر اس کو میچ کیا جاتا ہے. صحیح. اور اگر کوئی کلیم ہی نہیں کرے گا تو پھر تو ظاہر ہے آئیڈینٹیفائی نہیں ہوگی یہ سسٹم. صحیح. تو اگر پولیس کی بات کروں, جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمارے پاس ایسے بندے آتے ہیں, ایسے افسر کی باڈیز آتی ہیں جو کہ بہت زیادہ ڈیکمپوز ہوئی ہوئی ہوتی ہے, اگر وہ ڈیکمپوز ہوئی ہوئی ہوتی ہیں تو اس کا ایک پروسیجر کیا ہوتا ہے, آپ کے پاس کیسے پہنچتی ہے, وہاں پر آ کے کیسے شناخت کی ذریعے, جیسے آپ نے کہا ڈی این اے تو ہوتا ہے, ڈی این اے کے بعد جو ہے اگر وہاں پہ نہیں ہوتی, یعنی باڈی آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتی, تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ڈیکمپوز کر دیا جاتا ہے. ہاں, اگر وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتی ہے تو پھر اب وہ پولیس کا کام ہے کہ وہ اس کو جو ہے ایدھی والوں کو, یا آج کل تو چھیپا ایدھی ہے, ان کے حوالے کرتے ہیں یا پھر اس کو دفنا دیتے ہیں. تو کتنے سال خدمات رہی آپ کی وہاں پر؟ میں میڈیکو لیگل میں تقریباً 21 سال رہا ہوں. اچھا, 21 سال رہے. تو 21 سال میں کیا کیا اپ اینڈ ڈاؤن دیکھیں وہاں پر, کس طریقے سے اپنی جرنی کو دیکھا, کوئی ایسا واقعہ؟ 21 سال میں تو ہم نے میڈیکو لیگل میں بہت کچھ دیکھا. ہم نے وہ حالات بھی دیکھے جب
شہر میں فائرنگ اور جلاؤ گراؤ یہ سب اس کی باڈی تب آتی تو تھی. بہت زیادہ ہوتا تھا. تو اب تو اللہ کا شکر ہے کہ ایسا نہیں ہے, شہر میں بڑا امن سکون ہے. تو اس وقت تو بہت ڈیڈ باڈی آتی تھی, دن میں 20 باڈیاں, 13 14 باڈیاں آتی تھیں. فائرنگ کی, ایکسیڈنٹ کی بھی اس میں شامل ہوتی تھیں. صحیح. یہ سارے اپ ڈاؤن ہم نے دیکھے. تو خالی ڈیڈ باڈی کے اوپر کام کیا ہے یا اگر کوئی کہتے ہیں پیشنٹ اگر آیا ہے یا کوئی زخمی حالت میں آیا تو ان کو بھی ریکور کریے؟ جی, جو زخمی ہمارے پاس آتے ہیں ہمارا کام ہوتا ہے پھر ان کو میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ ایشو کرنا ان کا. اچھا. جو ان کو انجریز ہوتی ہیں, جو ان کو زخم ہوتے ہیں, ان کے مطابق اس کو میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ ہم ایشو کر دیتے ہیں. ٹریٹمنٹ کرنا پھر وہ اندر سی ایم او ہوتے ہیں ایمرجنسی کے اندر, وہ اس کو پھر ٹریٹ کرتے ہیں. اچھا, سرٹیفکیٹس آپ لوگ جی, دیتے ہم ہیں. medical legal اور certificate ابھی جو آپ لوگ میڈیکل ایکسپرٹ ہیں, آپ جہاں ہیں سندھ ہیلتھ کمیشن کے اندر, وہاں پر جو ہے جس طریقے سے آپ نے کہا کہ چھاپے مارتے ہیں اور سیل کرتے ہیں آپ جگہ جگہ, تو عطائی ڈاکٹروں کی بھرمار اتنی زیادہ ہے, تو وہاں پر جا کر سب سے پہلے کیا فیس کرنا پڑتا ہے, یعنی ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ بس جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ ڈاکٹر ہیں؟ تو بہت سارے لوگ بڑے کانفیڈنٹلی کہتے ہیں ہم ڈاکٹر ہیں, ہم نے تو ڈاؤ سے اور ہم نے سندھ سے کیا ہے MBBS. لیکن جب ان کی ڈگریاں چیک کرتے ہیں تو وہ جعلی نکلتی ہیں. پھر وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں میں DHMS ہوں, یا میں فزیوتھراپسٹ ہوں, یا میں تو نرسنگ میں نے BSN کیا ہوا ہے, یا میں فلاں جنا سول میں نرسنگ کا کام کرتا ہوں. بہت سارے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو کمپلینس کہاں سے آتی ہیں, یعنی آپ لوگوں کے پاس کمپلین کون ایڈ کرواتا ہے؟ کیا لوگوں کی طرف سے کمپلینس آتی ہیں آپ کے پاس, یا آپ لوگ خود جو ہے وہ ریسرچ کرتے ہیں اس پر؟ لوگوں کی طرف سے بھی بعض دفعہ کمپلینس آتی ہیں, لیکن لوگوں کی طرف سے اتنی کمپلینس نہیں ہے. اور بعض جگہوں پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو وہیں علاقے کے لوگ کہتے ہیں یہ تو بچپن سے ڈاکٹر ہے, یہ تو بچپن سے بیٹھا ہوا ہے, اس کے بعد ابا بھی ڈاکٹر تھے. تو بچپن سے بیٹھ کے سیکھ جاتا ہے, ساری ڈاکٹر کی ٹریننگ اس کو حاصل کر لیتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اچھے ڈاکٹر کو بھی مات دے سکتا ہے, لیکن وہ ڈگری نہیں ہوتی بس اس کے پاس. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بچپن سے ڈاکٹر ہے, اس کے بعد ابا بھی ڈاکٹر تھے. اچھا, مطلب وہ پیدائشی طور پہ چلا ہوا آ رہا ہے نا, وہ نسلی طور پہ چلا ہوا آ رہا ہے, وہ نظام تو وہ ختم نہیں ہو سکتا. اچھا, بہت زیادہ بڑھ چکا ہے یہ. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ گلی گلی میں جو ہے, ڈاکٹر رباب آپ بھی دیکھ رہی ہوں گی کہ جگہ جگہ گلی گلی میں اب اتنے زیادہ جو ہے کامنلی پائے جاتے ہیں, اور ہر کیٹیگری کے اندر پائے جاتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ ڈینٹسٹ کی صورت میں ہو, آپ صدر کے علاقے میں دیکھ لیں, آپ جو ہے دیگر کوئی بھی چھوٹے ایریاز کے اندر دیکھ لیں, وہاں تو بھرمار پڑی ہوئی ہے, اور لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی ادھر سے ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے, اس کی میڈیکیشن سے ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, لیکن پھر بھی لوگ وہاں پر جاتے ہیں. تو جب وہ سیل ہوتا ہے تو لوگوں کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ بس جب سیل ہوتا ہے بعض تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی اچھا کام کیا ہے آپ نے, کہ یہ جعلی ڈاکٹر ہے, ہمیں آج پتہ چل گیا. بعض جو ہے وہ اہل محلہ جو ہیں وہ اسی کے ساتھ ہوتے ہیں, نہیں یہ غلط ہو رہا ہے, یہ تو بہت عرصے سے بیٹھا ہوا ہے, اس سے تو ہم دوا لیتے ہیں, ہم تو ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب لوگوں کو نہیں پتا کہ جو آپ اس سے دوا لے رہے ہیں وہ آپ کو کیا دے رہا ہے. اس کو یہی پتہ نہیں ہے کہ میں کس چیز کو ٹریٹ کروں. نہ تو کوئی انویسٹیگیشن ہے, نہ کچھ ہے. پھر گورنمنٹ کے ہاسپٹل موجود ہیں, جگہ جگہ موجود ہیں. اب ضرور نہیں ہے آپ وہیں پر جائیں, آپ تھوڑا سا سفر کریں, گورنمنٹ ہاسپٹل میں جائیں, کم از کم وہاں پر آپ کو MBBS ڈاکٹر تو ملے گا, کنسلٹینٹ تو ملے گا. اگر آپ ایسے نہیں پرائیویٹ میں نہیں جا سکتے تو وہاں پر جائیں, گورنمنٹ ہاسپٹلس میں جائیں, گورنمنٹ ڈسپینسری میں جائیں, وہاں MBBS ڈاکٹر موجود ہوں گے, وہاں پہ کنسلٹینٹ موجود ہوں گے. وہ کم از کم ایک کسی حد تک کسی نتیجے پر تو پہنچیں گے کہ اس کو ہوا کیا ہے, کس چیز کو ٹریٹ کرنا ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ بخار ہو گیا تو بس پیناڈال دے دینی ہے, اسے لال شربت ایک دے دینا ہے, بس یہ بخار کی دوا دے دی. بھائی بخار ہوا کس وجہ سے, کیا وجوہات ہیں, کس طرح سے ہوا. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے ڈاکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ غلط میڈیکیشن آپ لوگ کو دے دیتے ہیں, اور جیسے ہی وہ آپ میڈیسن کھانا شروع کرتے ہیں وہ آپ کی باڈی پہ ری ایکشن شروع کر دیتی ہے اور بہت زیادہ نقصان کا باعث بنتی ہے. تو خدا رہا جب بھی آپ لوگ جائیں تو کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں, اگر آپ چھوٹے ایریاز میں دیکھ رہے ہیں تو ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہوگی, تو وہاں پر بھی دیکھیں کہ ان کا سرٹیفکیٹ ویلڈ ہے بھی یا نہیں, یا ان کے ایکسپیرینسز پہ مت جائیں, کیونکہ وہ بچپن سے بیٹھا ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایکسپیرینس بہت زیادہ ہوگا. ڈگری اگر ان کے پاس صحیح ہوگی تو ہی وہ علاج کر سکے گا, ورنہ وہ کوئی بھی میڈیسن آپ کو دے دے گا, اور اس کی وجہ سے بہت ساری جانیں ہماری آنکھوں کے سامنے, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ زندگی کی بازی ہار چکے ہیں. تو اپنی زندگی سے پیار کریں اور ایسے ڈاکٹر سے دور رہیں. ناظرین, ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاؤں گی, بریک سے واپس آؤں گی, دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام ہیلتھ ٹاک میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بہت سارے ایشوز کے حوالے سے, یعنی ڈائٹ پلان کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے کہ بہت سارے ڈائٹ ایشوز ہو جاتے ہیں لوگوں کو, اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ڈائٹ پلان کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ پراپر ڈائٹ لینی کیا ہے اور کس طریقے سے اپنے ڈائٹ پلان کو لے کر چلنا ہے. میں نے ایسے بھی بہت سارے لوگ دیکھے جو کہ سارا دن جو ہے وہ بیڈ پہ گزارا کر رہے ہوتے ہیں, یا پھر جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑے سے جو ہے وہ رائس کھا لیتے ہیں صبح میں یا ایپل کھا لیتے ہیں, تو ان کا
पूरा दिन जो है वो उसी में निकल जाता है और उसकी वजह से इंटरनल इश्यूज बहुत ज़्यादा क्रिएट होना शुरू कर देते हैं और साथ ही वीकनेसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब वीकनेस होती है तो बीपी लो होना शुरू हो जाता है और ऐसे बहुत सारे इश्यूज जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जिस तरीके से नाश्ते की बात कर रहे होते हैं डॉक्टर, तो नाश्ता जो है प्रॉपर किया जाए और नाश्ता एक ऐसी चीज़ है जो कि पूरे दिन का दारोमदार आपका उस पर चल रहा होता है। नाश्ता करते हैं तो हेल्दी रहते हैं और उसके बाद जो है भले आप दोपहर का खाना स्किप करते हैं जैसे कि हम बार बार कह रहे होते हैं, और उसके बाद रात में जो है वो आप लोग अच्छी ग़िज़ा ले लें और पेट भर के कहते हैं ना कि ना खाएंगे, अपना आपको बिल्कुल लोड कर लें, वो वाला हिस्सा ना करें, नॉर्मल डाइट लें और जिस तरीके से पोर्शन वाइज अपने आप को डिवाइड कर देंगे तो इस तरीके से आप खुद भी हेल्दी रहेंगे और पूरे जो दिन का जो आपका रोस्टर होगा वो भी अच्छे तरीके से चलता रहेगा। अच्छा डॉक्टर वाब, जिस तरीके से डाइट के हवाले से हम बात कर रहे थे तो बहुत सारे मैंने ऐसे भी डॉक्टर्स को देखा है जो कि नॉर्मल डॉक्टर्स होते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के डॉक्टर्स होते हैं, हालांकि उनका डाइट प्लान से कोई ताल्लुकात नहीं होते, ना ऐसा कोई उनसे लिंक होता है, लेकिन फिर भी वो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं उनको कह देते हैं कि भाई आप ये खा लें, बिस्किट ले लें या ब्रेड पे गुजारा कर लें और चाय ब्रेड ले लें, चाय दूध के साथ ब्रेड ले लें, इस तरह की डाइट देते हैं। तो ये सही रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे मैंने अपनी फील्ड में ये देखा है बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स जो हैं वो खुद ही से डाइट जो है वो पेशेंट्स को रिकमेंड कर देते हैं। नो डाउट डॉक्टर्स का नॉलेज बहुत ज़्यादा है हमसे, लेकिन वो हर एक अपनी फील्ड होती है और अपनी फील्ड का हर एक को ज़्यादा पता होता है। तो वो डॉक्टर्स उनको बस ये कहते हैं बीमार हो, डायरिया है, वॉमिटिंग है, कुछ भी है, चाय बढ़ ले लें। उनको नहीं पता कि आप इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करवा सकते हो कि इनके जो भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है उसको दोबारा से कैसे रिकवर किया जाए। तो बस वो पेशेंट को हल्की सी 2-4 चीज़ें बता देते हैं और पेशेंट जब तक ठीक नहीं हो जाता वो बेचारा उन्हीं 2 चीज़ों पे रहता है। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है, ऐसा कोई देखा है अपनी जर्नी के अंदर कि कोई ऐसा पेशेंट हो जो कि इसी तरीके से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ हो और उसके बाद जो है उसको बड़ी डिफिकल्टीज फेस आ रही हो, साथ उसके साथ साथ फैमिली बड़ी जो है सफ़र करी होती है इन तमाम सिचुएशन के अंदर, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? एग्जैक्टली। मैं अपने कुछ साल पहले अपने वार्ड रोटेशन पे थी हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे एक पेशेंट थी, काफ़ी एज की थी, हार्ट पेशेंट थी, बस उनका ब्लड प्रेशर का थोड़ा मसला था, तो कॉन्शियस स्टेट में नहीं थी, वो बेड रिडन भी थी और एडमिट हुई भी थी। अब उनको कोई ऐसा मसला नहीं था, डॉक्टर्स बस कह रहे थे इनको घर ले जाएं, बट घर वाले परेशान थे कि कैसे लेके जाएं, वो होश में ही नहीं है, तो क्या किया जाए। तो डॉक्टर ने कहा अच्छा उनको एनजी लगा दी, क्योंकि वो कुछ खा पी नहीं रही थी और एनजी भी क्या उनको इंश्योर दे दिया। हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इस तरह की चीज़ें, उनको इंश्योर लिख के दे दिया, उनको नहीं पता इंश्योर बनाना कैसे, वो अपनी मर्जी से जितना उनका दिल कर रहा है उतना पानी उतना पाउडर वो डाल के उनको दे रहे हैं। पेशेंट को फिर भी होश नहीं आ रहा, वो परेशान है, क्या करें क्या करें। मैं वार्ड रोटेशन पे थी, मैंने परमिशन लेके मैंने जब उनकी सारी हिस्ट्री देखी तो मैंने कहा इनको एक डाइट प्लान की ज़रूरत है। मैंने उनकी छोटी मोटी चीज़ें जो अफोर्ड कर सकें, जैसे यखनी है बगैर नमक वगैरह के, कुछ इस तरह से रिकमेंडेशंस दे के इन जो भी साथ मैंने एक टाइम पे ऐड करवाया उनको, और इस तरह की 2-4 चीज़ें बताकर उनको मैंने 2 दिन में वो पेशेंट ठीक हो गया, क्योंकि उनके अंदर खुराक की इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस उनका हुआ और वो उठ गई और फिर उनको डिस्चार्ज मिल गया। घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि पेशेंट उठ नहीं रहा, दवाइयाँ तो काम कर देंगे लेकिन पेशेंट उठ नहीं रहा बिस्तर से, वो बंदा ढाल है बिल्कुल, तो उसका कहीं ना कहीं रीज़न जो होती है वो उसकी डाइट होती है। सही। इसी तरीके से बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो कि यंगस्टर्स जनरेशन कहते हैं ना कि यंग जनरेशन की अगर हम बात करें तो वो लड़कियां सारा दिन भूखी रहती हैं, और भूखा रहना भी मैं कहती हूँ कि वेट गेन करने की निशानी होती है। बहुत सारे लोग भूखे रहकर भी वेट लॉस नहीं कर पाते, तो ये क्या कंडीशन होती है? क्या इस कंडीशन के अंदर आप लोग जो है अपना मैदा को जो खाली रखते हैं तो उससे क्या डिफ़िकल्टीज प्रोड्यूस होती हैं? एग्जैक्टली होती है। ख़ासतौर पर आपने नोट किया होगा या कभी आप में शायद एक्सपीरियंस, नाश्ता नहीं करते जो लोग, उनका पेट बहुत निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो आप अपनी बॉडी को डिस्टर्ब करते हो। आप नाश्ता नहीं किया, आप भूखे रह रहे हो, फिर आपके एक टाइम ऐसा आता है उसमें बहुत भूख लगती है और आप बहुत ज़्यादा खाना शुरू हो जाते हैं। कुछ आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं इस चीज़ की वजह से, उसकी वजह से भी बैलेंस आपका ख़राब होता है बॉडी का और वेट गेन होना शुरू हो जाता है। ये बड़ी गलत प्रैक्टिस है। कई बार लड़कियाँ ऐसी होती है कि पूरा दिन भूखी रहती है और सिर्फ कॉफ़ी पीती है, ब्लैक कॉफ़ी, वो भी तो हर वही वाली बात है, अगर आप किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे वो आपको नुकसान देगी बजाय फ़ायदे के। सही। अच्छा डॉक्टर सलीम, आपकी तरफ आऊँगी। जैसे कि आपने बताया कि हम गलियों में और इन जगहों पे जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर तो अताई डॉक्टर के ख़िलाफ़ जो है एक्शन लेते ही लेते हैं, लेकिन आपके एक्सपीरियंसेस में क्या कहा जाता है कि क्या हॉस्पिटल्स भी इसमें शुमार होते हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की अगर मैं बात करूँ या प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करूँ, क्या उनके अंदर भी ऐसे डॉक्टर्स पाए जाते हैं? जो बड़े हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें तो ऐसा नहीं है, वहाँ तो MBBS ही होते हैं, ज़ाहिर है थ्रू प्रॉपर चैनल उनके अपॉइंटमेंट होते हैं। जो बड़े हॉस्पिटल हैं शहर में, लियाकत नेशनल है, आगा खान है, बकाई है, ज़ियाउद्दीन है, इन हॉस्पिटलों में ऐसा नहीं है। लेकिन जो छोटे छोटे हॉस्पिटल बन गए हैं जगह जगह पर, तो वहाँ पर यही सिस्टम है कि वही नर्सिंग स्टाफ जो है हॉस्पिटल चला रहा है, वही डॉक्टर बने हुए हैं वहाँ पर, OT टेक्नीशियन जो है वो सर्जन बने हुए हैं, वो ऑपरेशन कर रहे हैं।
ये सारी चीज़ें। अच्छा, मैंने बहुत सारे ऐसे भी हॉस्पिटल देखे हैं या बहुत सारे ऐसे भी मैं कहूँ क्लिनिक्स देखे हैं जहाँ पर डॉक्टर तो ठीक है, उनके पास डिग्री भी है और वहाँ पर वो अच्छे डॉक्टर्स बैठते भी हैं, लेकिन बाज़ वक़्त मैंने देखा कि वो अपने कंपाउंडर को बिठा के चले जाते हैं और ख़ुद जो है वो अपने पर्सनल क्लिनिक के ऊपर काम कर रहे होते हैं, यानी 2-3 क्लिनिक्स उन्होंने रन किए हुए होते हैं, तो वो वहाँ पर अपने कंपाउंडर को अच्छी तरीके से ट्रेन कर देते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि तुम जो है वहाँ पर पेशेंट्स को देखो, वो जो है कोट वगैरह पहन के जो है वो पेशेंट्स को देख रहे होते हैं और ख़ुद जो है वो दूसरे क्लिनिक पे जाके जो है वो अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे होते हैं। तो ऐसे भी केसेस आपके सामने जी हाँ, ऐसे केसेस भी बहुत सारे हैं, ऐसे केस भी बहुत हैं जो डॉक्टर खुद नहीं बैठते, किसी को बैठाया हुआ है, खुद गाँव में बैठे हुए हैं, तो बस क्लिनिक छुट्टियों पर चले गए हैं और वहाँ पर जो है वो अपनी, ऐसा भी है, बिल्कुल है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ये होता है? प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो बड़े हॉस्पिटल में उनमें नहीं होता ऐसा, लेकिन जो छोटे छोटे, मैंने आपसे कहा जो खुल गए हैं 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 बिस्तरों के छोटे छोटे हॉस्पिटल जो खुल गए हैं जगह जगह पर, वहाँ पर सब यही काम हो रहे हैं। सही। अच्छा, जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे होते हैं, जिस तरीके की दवाइयाँ ये लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और बहुत सारे मैंने ऐसे भी क्लिनिक्स देखे हैं जहाँ पर दवाइयाँ खुद बनाई जाती हैं और ख़ुद जो है वो डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट से दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है और लोगों को भी वही दवाइयाँ दी जा रही हैं। तो ये जो दवाइयाँ चेक की जाती हैं कि ये दवाइयाँ ठीक होती हैं जो लोगों को दी जाती हैं, यानी ये तो कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है ना लोगों के ऊपर, और इस तरीके से मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो है वो मर भी चुके हैं। बिल्कुल। असल तो जो आजकल जो ये फ्रेंचाइज मेडिसिन बहुत आ गई है और चाइना से बड़ी मेडिसिन आ रही है, ये इन मेडिसिन के बारे में कुछ नहीं पता होता, इनकी एफिकेसी क्या है, ये काम सही करेगी कि नहीं करेगी, फिर उनको ये पता नहीं होता कि हमने किस चीज़ में अब ये हमने मेडिसिन देनी है। अब किसी को जो है वो पेप्टिक अल्सर है और आप जो है उसको बुखार की दवा देते रहें, तो उनको तो नहीं पता, उन्होंने कहा ये मैदे में दर्द है, बस इसको जो है वो ड्रिप लगा दो, उसमें एक इंजेक्शन बास्कोपान डाल दो, स्पाजुलर डाल दो, बस पेट का दर्द सही हो जाएगा। ये नहीं कह रहे कि पेट का दर्द है किस वजह से, अगर उसको अल्सर है तो क्यों है। तो लोगों को चाहिए कि ऐसा हो तो किसी कंसल्टेंट पाएं, किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को जाकर दिखाएं, वो गैस्ट्रोस्कोपी करेगा, वो आपको बताएगा कि आपके क्या है, किसी नतीजे पर पहुंचेगा, फिर उसको ट्रीट किया जाएगा, मेडिसिन दी जाएगी तो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये छोटी छोटी क्लिनिकों पर और ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पर डॉक्टर्स नहीं होते, यही अताई बैठे हुए हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो फिर ये सूरत हाल तो आपको फेस करनी पड़ेगी। वही वाली बात है ना डॉक्टर सलीम, की आवाम भी हमारी जो है वो दारोमदार उन्हीं पे करती है डिपेंड, क्योंकि वो लोग, उनको तो नहीं पता कि जाली डिग्री लगाई हुई है या जाली सर्टिफिकेट्स लगाए हुए हैं, उनके पास तो कहते हैं ना कि सालों से वो क्लिनिक वहीं पर मौजूद होता है और एक एतमाद बहाल हुआ होता है आवाम का कि ये जो है अच्छा काम कर रहे हैं और ये हमें अच्छी मेडिकेशन देंगे। लेकिन जब आहिस्ता 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 साइड इफ़ेक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं तब आवाम बड़ी परेशान हो जाती है। आवाम जो है बड़े जो कहती है कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो पकड़ नहीं पाते पीक से, तो ये सारे इश्यूज बड़े क्रिएट होते हैं। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक नाज़रीन, हेल्थ टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरीके से आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे थे और बहुत सारी चीज़ें हम आपको बता रहे होते हैं, यहाँ बैठ के अवेयर कर रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं ज़िंदगी के अंदर जो कि नुकसानदेह साबित हो रही होती है, लेकिन आप लोग उससे अवेयर नहीं हुए हुए होते, क्योंकि माहौल ऐसा होता है, इन्वायरमेंट ऐसा होता है जिसकी वजह से आप लोग जो है वो उसी माहौल में रंग जाते हैं और उससे बाहर आने की कोशिश ही नहीं करते। जैसे कि अभी भी हमने बात किया ताई डॉक्टरों के हवाले से, अगर आपके गली मोहल्ले में ऐसे कोई भी डॉक्टर मौजूद है या ऐसा कोई भी क्लिनिक मौजूद है तो खुदारा वहाँ पर जाके पहले चेक करें, वहाँ पर जाएं, जाके देखें, आइडेंटिफिकेशन करें कि वो चीज़ आपके लिए बेहतर भी है या नहीं, या अगर वो जो मेडिसिन दे रहा है, वो जो आप खा रहे हैं, अगर उससे आपको फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है या कोई रिएक्शन आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है, तो इसका मतलब कि कोई ना कोई गड़बड़ है। तो अपनी ज़िंदगी से खेलने से बेहतर है कि उस ज़िंदगी को बचा लें या उस ज़िंदगी के बारे में जो है वो अच्छी तरीके से उसकी कहते हैं ना कि ख्याल रखें, उसका वहाँ पर जाके उसकी आइडेंटिफिकेशन करें कि वो ठीक भी है आपके लिए या गलत है, और फिर जाकर जो है कोई स्टेप लें। और इसी तरीके से डाइट प्लान के हवाले से भी आपको बताया कि किसी के भी कहने के ऊपर अपनी डाइट को मत चलाएं, क्योंकि आजकल मैंने बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे देखे हैं जो कि जिम के अंदर जाते हैं, चाहे वो मैं लड़कियों की मिसाल दूँ या मैं लड़कों की मिसाल दूँ, और वो जिम के अंदर जाते हैं, वहाँ पर जो है डिफरेंट तरह की जो जिम का इंस्ट्रक्टर होता है वो उनको बता रहा होता है कि भाई आप लोग ये वाले स्टेरॉइड ले लें, ये वाला प्रोटीन शेक भी है, इससे जो है वो आपकी बॉडी एकदम से फूल जाएगी, आपके मसल्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो वो इंटरनली तौर पर आपको कितना नुकसान दे रही होती है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो सोचने वाली बात है। तो डॉक्टर उबाब, जिस तरीके से हम जिम की बात करें तो बहुत सारी, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि प्रोटीन शेक पी ली, स्टेरॉइड का इस्तेमाल ज़्यादा कर लिया, डिफरेंट तरह के कैप्सूल्स जो हैं वो खा रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी बॉडी में मास आ जाए, बॉडी जो है वो हमारी फूल जाए, इससे इंटरनली कितना नुकसान होता है?
بہت ہوتا ہے اسٹیرائڈس. دیکھیے آپ دیکھیں ایک اپنے آرگن کو اپنی باڈی کو ضرورت سے زیادہ کام کروا رہے ہیں یا اس کو ڈسٹرب کریں اسٹیرائڈس دے کے. اسٹیرائڈس کا آپ نے دیکھا ہوگا یوز کرنے کے بعد کوئی اور چیز آپ پہ پھر اثر نہیں کرتی. اور آج کل ہم ہر دوسرے دن نیوز سن رہے ہوتے ہیں کہ اتنے جو ہے وہ لڑکے جم کرتے تھے اور اس کے فلانا ایج میں اور موت ہو گئی, یہ سب کچھ نیوز ہم سنتے رہتے. تو اسٹیرائڈس تو ہر کنڈیشن میں جو ہے نقصان دہ. اور ینگ ایج میں اسٹیرائڈس تو دیکھیں آپ اور بھی مسئلے کر سکتی ہے آپ کو. اسٹیرائڈس تو لینی ہی نہیں چاہیے. تو یہ جو اسٹیرائڈ لے رہے ہوتے ہیں یا یہ جو ڈفرینٹ طرح کے کیپسول استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا جو پروٹین شیک کا بہت زیادہ استعمال ہو جاتا ہے ڈیلی روٹین کے اندر, تو یہ ہارٹ کو بھی کمزور کرتا ہے؟ بہت کرتا ہے, آپ کے ہارٹ کو کمزور کرتا ہے, آپ کی ڈائجیشن بہت کمزور کر دیتا ہے, آپ ڈائجسٹ اس کے بعد کچھ صحیح تو یہ تو ادھر دیا ہوا بھی ہوتا ہے, یعنی جم انسٹرکٹر کے اسٹرکٹلی انسٹرکشنس ہوتے ہیں کہ بھئی آپ نے اس کو فالو کرنا ہے, کیونکہ اگر آپ نے اپنی باڈی اس طریقے سے بنانی ہے یا پھر آپ نے جمنگ کرنی ہے تو پھر آپ کو یہ تمام چیزوں کو فالو کرنا پڑے گا. تو وہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس طرح کی ڈائٹ پلان لینا ضروری ہے. دیکھیے مجبور نہیں ہونا چاہیے آپ کو کسی کے بھی آگے. آپ کی زندگی آپ نے گزارنی ہے طبی طریقے. آپ کو اگر ایک چیز پتہ ہے غلط ہے, لیکن وہ سر پہ سوار ہوتا ہے نا بچوں کے, بھائی اس طرح کی باڈی چاہیے, اس طرح کی باڈی شیمنگ ہونی چاہیے, ایسے ماس ہونا چاہیے, ایسے کٹس آنے چاہیے باڈی کے اندر, وہ سر پہ سوار ہوتا ہے. اس کے لیے اویئرنیس بہت ضروری ہے کہ مطلب اب تو بہت زیادہ کامن ہو گیا اویئرنیس. اتنی نیوز چینلس کے تھرو بھی اس طرح کے پروگرامس میں بہت بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں لینی چاہیے. نیوز سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے یہ حرکت کی تو اس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی. تو آپ کو خود یہ چیزیں اوائڈ کرنی چاہیے. جو آپ کو یہ کہہ رہے کرنے کے لیے آپ نہ کریں. آپ جائیں کسی نیوٹریشنسٹ کے پاس جائیں, ڈائٹیشین کے پاس جائیں, اس کو کہیں کہ ہم جم کر رہے ہیں اور ہمیں اس کے ساتھ ایک ڈائٹ پلان چاہیے جو ہماری باڈی کو بنانے میں ہیلپ کرے. تو آپ ان سے ڈائٹ پلان لیں. تو یہ آپ کو خود بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ آپ کا جم انسٹرکٹر ہے, وہ آپ کے ڈائٹیشین کی نیوٹریشنسٹ نہیں ہے, تو آپ اسے ڈائٹ پلان نہ لیں. آپ کی جو سلیکشن ہے پہلے تو جہاں پہ آپ کو جانا ہے وہ آپ کی ایک اچھی جگہ ہونی چاہیے. اچھا, جیسے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو کہ جم کر رہے ہوتے ہیں, وہ بالکل رائس کو چھوڑ دیتے ہیں, ہاتھ نہیں لگاتے چاولوں کو. وہ کہتے ہیں چاول کو ہاتھ لگائیں گے تو ہمارا جو پوری دن کا باڈی پلان ہے نا یا باڈی اسٹرکچر جو ہم نے کیا ہوا وہ خراب ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں نقصان پہنچے گا. اگر میں خود کی اپنے گھر کی مثال دوں تو میرے بھائی کی بھی یہ روٹین ہے, جہاں وہ سنتا ہے کہ چاول بنے مجھے نہیں کھانے, مطلب وہ تو بالکل ایسا روٹی کھا لیں گا, روٹی کھا لوں گا, روٹی لے لوں گا کسی بھی سالن کے ساتھ, لیکن چاول نہیں دوں گا. یہ والی بات ہے نا کہ جو جم کرنے والے لڑکیوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ پروٹین بہت زیادہ لیں, تو وہ چاول وغیرہ ان سب چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں کہ جی اس سے ہمارے وہ پتہ نہیں ان کا کیا کانسیپٹ ہوتا ہے, پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ چاول کیوں نکال دیے جاتے ہیں ڈائٹ سے. ایون کہ جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں جن کو ڈائبٹیز ہے, میں ان کے لیے بھی کہوں گی کہ چاول منع نہیں ہے انہیں, اور ان کی بھی ڈائٹ سے چاول کو نکال دیا جاتا ہے. ہاں, ڈائبیٹک پیشنٹ تو یہ کرتے ہیں کہ بھائی چاول ان کے لیے نقصان دہ, شوگر کو انکریز کر دے گا. ایسا کچھ نہیں ہوتا. ان کے پھل بہت سارے ان کی ڈائٹ سے نکال دیے جاتے ہیں کہ اس سے ان کی شوگر بڑھ جائے گی. تو ان کو بیسک کانسیپٹ نہیں پتا پیچھے سے. ہمارے اس میں کہ نکال اس لیے منع کر دیتے ہیں کھانے سے کیونکہ ہمارے پیشنٹ ہے نا, اگر اسے ہم کہیں گے کہ آپ نے اتنا سا کھانا ہے وہ نہیں روک سکتا, وہ اتنا کھائے گئی. اس کیس میں منع کر دیتے ہیں پیشنٹ کی سائیکی کو دیکھ کر کہ بھائی یہ کتنا کھا سکتا ہے کتنا نہیں, اس میں کتنے وہ ہے کیلوریز ہیں, ہاں وہ اپنے آپ کو کنٹرول کتنا کر سکتا ہے. لیکن یہ چاول اور پھل وغیرہ کسی بھی کیس میں منع نہیں ہے. تو کیسا ڈائٹ پلان لے کے چلنا چاہیے؟ یعنی جیسے کہ آپ نے ڈائبٹیز والوں کی بھی بات کی تو ان کو بھی منع کر دیا جاتا ہے, جو ان کے ڈاکٹر ہوتے ہیں کنسلٹنٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی زیادہ سے زیادہ آپ نہ کھائیں تو زیادہ بہتر ہے, اوائڈ کریں گے تو زیادہ اچھی بات ہے, اور اگر آپ کھا رہے ہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ کھا لیں. ان کو اس طریقے کا ڈائٹ پلان دیا جاتا ہے. تو آپ کیا کیا پریفر کرتی ہیں؟ چاول کھائیں, بے شک روزانہ کھائیں, لیکن اس کی کوانٹٹی ہے کہ 1/3 کپ ہونا چاہیے. ہم اپنے پیشنٹس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ میجرنگ کپ اور اسپون لیں, آپ اس میں میجر کریں. میں نے آپ کو 1/3 کپ لکھ کے دیا, اس میں 1/3 کپ ہوتا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے, آسان ہے آپ کے لیے. لیکن 1/3 پکے ہوئے چاول, ٹھیک ہے, پکے ہوئے 1/3 آپ کے. اچھا, وہ جو بوائلڈ رائس ہوتے ہیں وہ بوائل ہو فرائیڈ ہو کچھ بھی ہو بس. اچھا, بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بوائل کر لیتے ہیں ہم تو اس سے جو ہے وہ کیلوریز مار دیتے ہیں ہم, یعنی جو بوائل کے ہم چھان کے جو نکال لیتے ہیں نا چاول کو, اس سے ہم کیلوریز مار دیتے ہیں. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے وہی جو پکا لیے پورے اسی پانی کے اندر تو وہ کیلوریز بڑھا دیتے ہیں. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ کانسیپٹ ہے, بلکہ جتنا ہم دھوتے ہیں چاولوں کو, جتنا ہم اس کا ابال کے پانی گراتے ہیں, ہمارا وائٹامن لاس ہو رہا ہوتا ہے. ہم کیونکہ آلریڈی اس کا پالشنگ میں اور سارے پروسیس میں اس کے وائٹامن لاس ہو چکا ہوتا ہے. پھر کئی بار خالص چیز آ نہیں رہی ہوتی ہمارے پاس, وہ سارے پالش ہونے میں سب اس کا فائبر کانٹینٹ اور وائٹامن آدھا تو نکل چکا ہوتا ہے. جو بچا کچھ ہوتا ہے وہ ہم اس کا دھو کے اور ابال کے وہ چیز ختم کر دیتے ہیں. سیم کانسیپٹ پالک کے ساتھ ہے. ہمارے یہاں کانسیپٹ پالک کو بہت بھونا جاتا ہے, پھر بوائل کی جاتی ہے, بھگو کے پانی میں رکھ دی جاتی ہے کہ اس کی مٹی نکل جائے اور سب کچھ ہو جائے. ہم پھر وہ کہہ لیں خالی پتے کھا رہے ہیں, اس کے سارا وائٹامن لاس تو ہو چکا ہے, کیونکہ جو واٹر سولوبل وائٹامنز ہیں وہ تو نکل گئے, ہاتھ لگنے سے بھی نکل جاتے ہیں آپ کے. تو یہ ہماری کچھ چیزیں اس طرح کی پریکٹسز ہیں جو ہم کلیئر کرتے ہیں پیشنٹ کو کہ آپ اس کو اس طریقے سے کھائیں تاکہ آپ کے اندر جائے, خوراک جائے آپ کے اندر.
تو یہ تو بھون کے تو ہم بالکل قتل کر دیتے ہیں وائٹامنس. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ڈاکٹر سلیم آپ کی طرف آؤں گی. جیسے کہ آپ نے بات کی تھی پرائیویٹ ہاسپٹلس کے بارے میں اور گورنمنٹ ہاسپٹلس کے بارے میں. آپ نے کہا گورنمنٹ کے اندر تو اتنا زیادہ ریشو نہیں دیکھا جاتا اس چیز کا, لیکن پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اندر وہ بھی جو نچلے طبقے کے ہوتے ہیں, زیادہ بڑے طبقے کے پرائیویٹ ہاسپٹلس نہیں, وہاں پر یہ بڑا دیکھا جاتا ہے. اور آج کل میں دیکھتی ہوں کہ چھوٹے چھوٹے ہاسپٹلس ہر جگہ پہ بن چکے ہیں اور کراچی کے اندر تو تعداد بہت ہی زیادہ ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر جب پیشنٹس آتے ہیں تو ان کو غلط جو ہے وہ ڈرپس لگا دی جاتی ہیں, غلط انجیکشن دے دیے جاتے ہیں, ایسے میں ان کی اموات جو ہے وہ ہو جاتی ہے. جب ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ جب کمپلین کرتے ہیں, آپ لوگ جا کے وہاں پر جب چھاپا مارتے ہیں یا پھر اس ڈاکٹر کے خلاف کوئی ایکشن لیتے ہیں تو اس کو سزائیں کیا دلواتی ہیں, یعنی کس حد تک اس کی جو ہے وہ انکوائری ہوتی ہے اور کس حد تک جو ہے وہ اس کو سزا مل سکتی ہے؟ دیکھیں ایسے ہاسپٹل کی اگر کوئی کمپلین ہوتی ہے تو اس کو سیل کر دیتے ہیں اگر ڈاکٹر نہیں ہے, اور اگر ڈاکٹر بھی ہے تو اس کے خلاف پھر ایک انکوائری ہوتی ہے, پھر کورٹ میٹر ہوتا ہے, پھر کورٹ اس کو جو چاہے سزا دے, پھر ایف آئی آر کٹوا کر اس کو کورٹ کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ اگر کسی ہاسپٹل کے اندر ان کی اموات ہو جاتی ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ غلط میڈیسن دی گئی ہے یا اس کو ٹریٹ صحیح نہیں کیا گیا, تو ان کا چاہیے کہ وہ جائیں, وہ جا کے کمپلین کریں, ایف آئی آر لانچ کرائیں اور کورٹ میں جا کر فیس کریں اس کو. ابھی آپ کم از کم سزا ضرور دلوائیں. ابھی آپ نے آئی روز اتنے سارے کیسز دیکھے ہیں, جیسے کہ پرائیویٹ ہاسپٹلس کی بھی ہم بات کروں, نام لینا ظاہر ہے ہم ضروری نہیں سمجھتے, لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہوتی ہیں. چاہے ہم اس کی یہ بات کریں کہ اگر کوئی کیسز ایسے آتے ہیں کہ چھوٹی بچی کا جو کچھ اور کیس تھا لیکن اس کو غلط ڈرپ دے دی, غلط انجیکشن دے دی, اس کے بعد جو ہے اس کی وجہ سے اس کی کنڈیشن اور زیادہ ورسٹ ہو گئی, پھر اس کو وینٹیلیٹر پہ شفٹ کر دیا, پھر وہاں پر پیسہ بنانا, اور پھر سب سے جو اذیت ناک لمحات کے ہوتے ہیں کہ ایک تو آپ نے غلط انجیکشن دے دیا, غلط ٹریٹمنٹ دے دی, بچی تڑپ تڑپ کے مر گئی, اس کے باوجود جب ڈیڈ باڈی دینے کا وقت آیا تو پیرنٹس کو کہا جاتا ہے کہ پہلے آپ پیسے کلیئر کریں یہاں پر اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ ڈیڈ باڈی لے کر جا سکتے ہیں. تو ایسے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں؟ ایسے کیسز بہت کم رپورٹ ہوتے ہیں کہ لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے, لوگ رپورٹ نہیں کرتے, لوگ تھانے نہیں جاتے, پولیس کو انفارم نہیں کرتے, اتھارٹیز کو انفارم نہیں کرتے. بھائی آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے, زیادتی ہوئی ہے, آپ اس کو جب تک انفارم نہیں کریں گے, جب تک آپ اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے تو اس کو سزا کیسے ملے گی؟ لیکن ہم نے تو بہت سارے ایسے بھی پیرنٹس کو دیکھا ہے جو کہ دہائیاں دے رہے ہوتے ہیں, سڑکوں پر احتجاج بھی کر رہے ہوتے ہیں, ڈیڈ باڈی رکھ کے احتجاج کرتے ہیں, پولیس کو بار بار جو ہے وہ اپیل بھی کرتے ہیں, لیکن پولیس کوئی ایکشن نہیں لے پاتی. کیا مافیاز کی ڈیڈ سے ایکشن نہیں لے پاتی یا آپس میں ملی بھگت بھی ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہے, پولیس ایکشن لیتی ہے, بالکل سب کچھ ہوتا ہے, لیکن لوائقین بھی جو ہے وہ وقتی طور پر صرف جو ہے وہ یہ سب کرتے ہیں, اس کے بعد میں پھر وہ بھی جو ہے وہ ان سے جا کے ساز باز کر لیتے ہیں اور بس اس کے بعد بات ختم. یعنی کہتے ہیں کہ دونوں طرف سے جو ہے معاملہ بگڑا ہوا ہے. اگر آپ لوگ انصاف کے, وہ کہتے ہیں حالانکہ دہائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ انصاف کے منتظر ہوتے ہیں اور جگہ جگہ جو ہے وہ احتجاج ہو رہا ہوتا ہے, اور اس کے باوجود میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ ہاسپٹل کے باہر کھڑے ہو کے احتجاج کیا جا رہا ہوتا ہے, ہاسپٹل کو سیل کرنے کی باتیں کی جا رہی ہوتی ہے, لیکن ہاسپٹل سیل نہیں ہوتا, اس کے بعد تھوڑے ہی دنوں بعد معاملات سارٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد رفع دفع کر دیے جاتے ہیں. تو انسان کی زندگی کیا اتنی سستی ہے؟ اب یہ تو اس کے اوپر ہے جس کا نقصان ہوا ہے, کمپلینر وہ ہے. اگر وہ کمپلین ہی نہیں کرے گا, وہ اس کو سامنے کھڑا ہی نہیں ہوگا. اگر آپ عدالت میں بھی جاتے ہیں کسی پر, تو آپ جا کر مدعی تو بنے. جب آپ مدعی نہیں ہیں, جب آپ کیس لڑنے ہی نہیں چاہ رہے, تو عدالت تو خود بخود فیصلہ نہیں دے گی, یا خود بخود تو کسی کو پولیس نہیں پکڑے گی جب تک آپ جائیں گے نہیں, ان کو بتائیں گے نہیں کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے, ہمیں انصاف دلایا جائے. لیکن ایسے کیس بہت کم ہیں. لوگ اس وقت وقتی طور پر شور شرابہ کرتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر سب سیٹل ہو جاتے ہیں. نہیں تو یہ پرائیویٹ ہاسپٹل کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے یہ رکھ کیسے لیتی ہے, یعنی نتائج ڈاکٹرز کو کیسے رکھ لیتی ہے بغیر ان کے پیپر چیکنگ کے, ڈگری چیکنگ کے, کس طریقے سے ان کو ہائر کر لیتی ہے؟ وہ تو ان کو سب پتہ ہوتا ہے, وہ سب پتہ ہوتا ہے, ساری ملی بھگت سے رکھتے ہیں. ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوگا, اس کو سیلری دینی پڑے گی, ان کو یہ 10-15 ہزار روپے 20 ہزار روپے رکھ لیتے ہیں. تو ان کو رسک نہیں لگتا کہ اگر ہم اتنا بڑا مارجن دیں گے اور اس کے بعد اگر انسان کی زندگی کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا, اور خدا نخواستہ کبھی ایک بڑا اسٹیپ بھی ہو سکتا ہے کہ آج ٹھیک ہے معاہدہ ہو جاتا ہے, کل کو معاہدے بھی نہ ہوں اور ہاسپٹل, اتنا بڑا ہاسپٹل, چلتا ہوا ہاسپٹل سیل ہو جائے ان چند پیسوں کی خاطر اور ان چند عطائی ڈاکٹروں کی خاطر, اگر وہ چیز سیل ہو جائے تو پھر بڑا نقصان ہو سکتا ہے, بڑا مارجن جو ہے, پھر اگر جیل ہو گئی تو وہ الگ چیز ہے, اور وہ جو ہے ایک بڑا نقصان کریٹ کر سکتی ہیں. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کب کیا کیسز آپ کے پاس آئے ہیں ایسے بھی؟ دیکھیں, یہ جب پیسہ آنا شروع ہوتا ہے تو پھر لوگ یہ نہیں سوچتے کہ جو آ رہا ہے وہ ضمیر مر جاتا ہے کہ ہمیں کوئی نقصان ہو, وہ تو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے پیسہ آ رہا ہے بس.
تو اور کچھ باقی نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ونڈوز کلوز کر دیتے ہیں اس کے بعد کے بعد پیسہ آ رہا ہے اور بس۔ پیسے کے ساتھ ہی کھیلا جائے گا. بس۔ اچھا، ایسے بہت سارے فیک نیوٹریشنس بھی ہیں جو کہ اس طریقے کا کام کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو فیک طرح سے جو ہے گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، فیک طرح کی گائیڈ لائن دے رہے ہوتے ہیں. بڑا نقصان لوگ اٹھاتے ہیں اور بعد میں ان کو ریلائز ہوتا ہے کہ ہاں بھائی اس سے ہمارے انٹرنل فنکشنز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو چکے ہیں. تو ایسے کوئی آپ کی ہسٹری میں ہے رباب؟ بالکل ہے، بلکہ ڈاکٹرس تو پتہ ہی، ان کو ڈاکٹرس کو بھی ابھی آج کل نہیں پتا ہوتا کہ نیوٹریشنسٹ کیا ہے، ڈائٹیشین کیا ہے، فارماسسٹ کیا ہے، اس کا کیا رول ہے، اور کچھ ڈپلوما ہولڈرز ہیں ان کا رول کیا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی آتا ہے، اگر کوئی ڈاکٹر ہائر کرنا بھی چاہ رہا ہے ڈائٹ کے لیے کسی کو، تو وہ نہیں دیکھتے کہ یہ پراپر پڑھ کے نیوٹریشنسٹ بنی ہوئی ہے، اس کے پاس لائسنس ہے تو یہ ڈائٹیشین ہے. یہ سب چیزیں نہیں دیکھتے. اگر آپ کچھ اب جیسے ڈپلوماز بہت شروع ہو گئے، میں آئے دن دیکھتی ہوں 6 months 4 months اس طرح سے، تو وہ ڈپلوما ہولڈر جا کے ڈائٹ پلان دے رہے ہوتے ہیں اور ان کو ڈاکٹرز ہائر بھی کر لیتے ہیں. اور وہ سستے ہوتے ہیں نا، وہ سستے ہوتے ہیں. ہاں، جیسے کہ انہوں نے بات کی کہ وہی 10-15 ہزار روپے والے ہوتے ہیں، اور وہی اگر ایک ڈاکٹر ہائر کیا جائے گا تو اس کو پراپر سیلری دی جائے گی، پراپر پلان اس کا ہوگا کہ بھائی یہ چیزیں اس کی جو ہے وہ صحیح بات ہے، کیونکہ شیڈول کے اندر آئے ڈائٹ پلان ہے وہ محنت سے بنتا ہے، پوری کیلری کاؤنٹ ہوتی ہے، اور پھر وہ ایک لانگ ٹرم ایک چیز ہوتی ہے، اس پہ دوبارہ آپ کو فالو پھر وہ اوتھینٹک ہوتا ہے. اوتھینٹک بھی ہوتا ہے. اور